کووڈ سے اگر کوئی بچوں کے والدین متاثر ہوئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو ان بچوں کو ہمارے اسکولوں میں داخلہ دیں گے اور ان کو فری تعلیم کا انتظام بول کے، تو اس تعلق سے بھی ہم غور کرے. پھر آج فیصلہ لیے اس کو. پھر وہ جونیئر اور ڈگری کالجز کے اور وہ 4,000 5,000 جو امداد دیں گے بولے ہم جونیئر کالج اور ڈگری کے، اس کے اوپر بھی جائزہ لیے. پھر یہ پرائیویٹ ٹیچرز اور دینی مدارس کے جو اساتذہ ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، تو ان کی بھی درخواستیں طلب کر کے ان کو بھی ہم کچھ امداد دیں گے بول کے اعلان کرے تھے. اس تعلق سے بھی جائزہ لیے سمجھیے آج. اور پھر مین چیز یہ تھی کہ ہم سارے ڈائریکٹرز جو بیٹھ کے اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ کافی اسکولز بند ہو گئے، بہت سارے اسکولز بند ہو گئے یہاں پہ ایریا میں، تو وہ بند ہونے کی وجہ سے بھی کافی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو اس کو کیسا کریں گے بول کے. تو کئی سارے ایشوز تھے، اس پہ ڈسکس کرے آج. تو انشاءاللہ پھر آگے درخواستیں طلب کریں گے اور درخواستیں طلب کر کر اس کی تحقیقات کریں گے، اور جو بھی ہمارے اعلانات تھے اس حساب سے ان کو امداد جاری کریں گے بول کر. اور یہ جی نئے اسکول سے کچھ تعمیر کا کچھ نئے اسکولز کا نہیں، جو ہماری تعمیر جو جاری تھی اسکولز کی، تو لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ہماری تعلیم و تعمیر جاری رہی اور قریب الختم پہ ہے، آخری مراحل میں ہے. جیسا سلالہ کا اسکول ہے وہ بھی مکمل تقریباً ختم پہ ہے، لیکن اس تعلیمی سال سے نہیں، آئندہ تعلیمی سال سے اس کا آغاز کریں گے بول کے ہمارا ارادہ ہے. اس میں سلالہ کی اسکول کا جملہ تعمیراتی رقبہ جو ہے وہ 46,600 اسکوائر فٹ ہے، اور مکمل کنسٹرکشن جو ہو رہا ہے اس کا تخمینہ لاگت 6.5 کروڑ روپے کی ہے. تو ہم ابھی تک اس میں 5 کروڑ روپیہ صرف کر چکے ہیں، اور فرنیچر کے لیے بھی کچھ قریب 1 کروڑ ہوں گا، اور وہ زمین جو ہم خریدے تھے قریب 3.5 کروڑ. تو بہرحال وہ ایک سلالہ کا پروجیکٹ ٹوٹل ہمارا 11 کروڑ کا ہے، تو قریب الختم پہ انشاءاللہ ہو جائیں گا. اور پھر دوسرا جو ہمارا آن گوئنگ تھا، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ مغل پورے میں بلڈنگ، وہ جملہ اس کا بلٹ اپ ایریا 61,000 اسکوائر فٹ ہے، تو اس پہ بھی قریب 8-9 کروڑ روپیہ اس کا تخمینہ لاگت ہے اس کی عمارت کی تکمیل کی، جس میں سے ہم 7 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں، اور زمین بھی ہے، فرنیچر بھی. تو وہ پروجیکٹ بھی 16.5 کروڑ کا تھا ہمارا مغل پورے کا، تو وہ بھی ختم پر ہے. اور پھر لاک ڈاؤن اور الیکشن کے وقت جمال کالونی ریاست نگر میں جونیئر کالج کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھے تھے. اس کا ٹوٹل کنسٹرکٹڈ ایریا جو ہے وہ 20,000 اسکوائر فٹ ہے، اور اس عمارت پہ بھی قریب 4 کروڑ روپے کا صرفہ ہو رہا ہے. تو وہ بھی ایک 5.5-6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، تو وہ بھی ہمارا جاری ہے. پھر آپ لوگ کو یاد ہوں گا شاید وہ تالاب میر جملہ میں جو سابق میں ڈازلنگ اسکول تھا، اس کی بھی تعمیر جاری رہی لاک ڈاؤن کے باوجود، اور پورے 7 منزل کی ساری چھتیں اس کی پڑ چکی ہیں. اور جملہ مکمل تالاب میر جملہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ قریب 22 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے وہ، جس میں سے ابھی ہم 7 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں، اور بھی کرنا ہے اس میں. تو انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال تک ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تالاب میر جملہ کے اسکول میں نیکسٹ یہ سال نہیں، آئندہ تعلیمی سال سے اس کا بھی آغاز کریں گے. نرسری اور یو کے جی، ایل کے جی، 1st 2nd 3rd 4th اور 5th تک بھی لیں گے وہاں پہ بول کے ارادہ ہے. اور ہم یہ سوچے کہ اس میں 5 سیکشنز رکھیں گے.
اور ایک سیکشن میں 40 بچے رہیں گے. تو اس حساب سے 1000 سے زائد بچے شاید وہاں پہ داخلہ لیں گے آئندہ سال. پھر جونیئر کالجز بند ہو گئے ہیں تو وہ جونیئر کالجز کھولنے کی اجازت لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر مل جاتی ہے تو اس پر بھی غور کریں گے. اور مغل پورہ اسکول میں ہم جو بلڈنگ اسکول کے لیے بنائے تھے لیکن بعد میں ہم وہ ڈیزلنگ کی عمارت لیے، تو ہمارے ہر اسکول میں 2 سیکشنز یا 3 سیکشنز رہتے ہیں. تو ڈیزلنگ میں ہم 5 سیکشن کریں. 5 سیکشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مغل پورے میں ہم جو 2 سیکشنز لینے کا ارادہ کرے تھے 80 بچوں کا ہر سال، تو ہم اس کو ڈیزلنگ میں موو کر دیے. اور مغل پورے کے اسکول میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کمپٹیٹیو ایگزامز کی فری کوچنگ دیں گے، جیسا نیٹ ہے اور ایم سیٹ ہے، آئی سیٹ ہے، لا سیٹ ہے، اور پھر دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز کو ہم وہاں پہ ایک سینٹر بنا کے دیں گے. اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ یہ پیرامیڈیکل ٹریننگ کورسز جو ہوتے ہیں، جو گریجویٹس کی رہتی ہیں، ٹریننگ رہتا ہے اس میں، اور گریجویشن کے برابر ہوتا ہے. جیسا یہ ڈائلسس ٹیکنیشین ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر یہ آپریشن تھیٹر ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، سی ٹی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ایم آر آئی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ٹریننگ ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ایک مرکز ہم چاہتے ہیں کہ مغل پورے میں ہم بنائیں گے. تو یہ بھی ہم فری رکھیں گے بول کر ہمارا ارادہ ہے. پھر اس کے بعد مغل پورے میں ارادہ یہ بھی ہے کہ کیریئر گائیڈنس سیل ایک بنائیں گے ہم، جہاں پہ ایکسپرٹس رہیں گے آن لائن اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے کہ کون سے کیریئر کو آپ چوز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورے کے ہماری جو بلڈنگ ہے وہاں پہ جاب پلیسمنٹ سینٹر بھی بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ کوالیفائڈ بچے جو ہیں ان کو ہم پلیسمنٹس کے لیے بھی کوشش کریں گے. اور پھر ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایک کال سینٹر بھی رکھیں گے جو کیریئر گائیڈنس اینڈ جاب پلیسمنٹ کا بھی ہیلپ کریں گا یا گائیڈ کریں گا ہمارے پرانے شہر کے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو. اور پھر وہ مغل پورے میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 10th ڈراپ آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دوبارہ تعلیم سے جوڑنے کے لیے ایوننگ میں وہاں پہ بھی ہم کچھ کلاسز کریں گے 10th ڈراپ آؤٹ کے لیے. اور پھر انٹرمیڈیٹ ڈراپ آؤٹ ہے اگر کوئی، تو ان کو بھی ہم ایوننگ میں لا کر کریں گے. اور اگر کوئی گریجویشن میں بھی اگر ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو ان کو اوپن یونیورسٹیز سے، اور اگر ان کی ایج ہو جاتی ہے تو 1 ٹائم بھی وہ لوگ ایگزامز میں جا کے 1 ٹائم ایگزامز لکھ کے بھی گریجویٹ ہو سکتے ہیں. اور پھر اوپن اسکول بھی ہے 10th کا، وہ بھی ہم کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورہ کی جو سینٹر ہے وہاں پر 10th کی بھی کوچنگ فری کریں گے، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ کریں گے، گریجویشن کی بھی فری کوچنگ کریں گے. تو یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایک 4-6 مہینے میں مغل پورے کے اس سینٹر میں یہ ساری تعلیم کا آغاز کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال یا پھر آئندہ تعلیمی سال دیکھتے ہیں، ہوا تو اس سال ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نرسری، LKG، UKG، 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th تک پھر سے ایک یہاں پر بھی داخلہ دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطراف و اکناف کے جتنے بھی رینٹل جو بلڈنگز میں جو سکولز تھے وہ سکولز بند ہو گئے اور بچے بہت پریشان ہیں. جس وقت سکولز کھلیں گے تو جب پتہ چلے گا کہ کتنے سکولز بند ہو گئے ہیں اور کتنے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. رائٹ ناؤ تو ابھی کوئی نہیں بول سکتے، لیکن رینٹڈ بلڈنگ میں جتنے تھے وہ کئی سکولز بند ہو گئے ہو.
تو وہ بچے پھر ان کا ایجوکیشن ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. تو اس تعلق سے بھی آج ہم بیٹھ کر جائزہ لیے اور اس کو بھی کس طریقے سے دیکھ کر ہم اپنی جانب سے تعاون یا مدد کر سکتے ہیں وہ بچوں کو یہاں پہ داخلہ دینے کے واسطے، وہ بھی ہم پورا جائزہ لیے. اور اگر ہم 2020 جو 19 سے لے کر اگر آج تک دیکھیں تو اب تک ہم ہمارے سکولز پر قریب 50 کروڑ روپے کا صرفہ کر چکے ہیں، اور ابھی ہم کو اور آگے بھی صرف کرنا ہے اور یہ سکولز کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو بہرحال ایک کام ہو رہا ہے. اور فرسٹ لاک ڈاؤن میں ہم کیسا کام کرے تھے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے امداد تقسیم کی تھی. زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں کی مدد بھی ہم نے کی اور ہماری جانب سے کوشش کی تھی. اللہ نے ہم سے کام لیا. سیکنڈ لاک ڈاؤن میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لاک ڈاؤن میں ہم اپنی جانب سے، میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے اور میرے خود کے ٹرسٹ جو سالار ملت کے نام سے چلایا جاتا ہے، جس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، صرف میں اپنے طرف سے چلاتا ہوں. تو ہم پکا ہوا کھانا دیے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں، اور شاید قریب 1 لاکھ لوگوں کا پکا ہوا کھانا، 1,40,000 پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم کیا. اور پھر 20 لاکھ روپیہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آکسیجن سلنڈرز کے تقسیم اور ریفلنگ کے لیے میں نے اپنی جانب سے میرے کارپوریٹرز کے ذریعے ہم نے کیا. اور ایک بات بھی میں بولوں گا ضرور کہ مجلس اتحاد المسلمین چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے، اس کو بھی میری جانب سے اور میرے چلائے جانے والے ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپیہ کا عطیہ ہم نے دیا. تو یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی 30 لاکھ روپیے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو ہم نے اپنی جانب سے دیا، جس کے ذریعے چندرائن گٹے کے متاثرہ اور آکسیجن کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی. اور وہ مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے آن لائن جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا، اس میں بھی ہماری جانب سے تعاون ہوا اس 30 لاکھ کے ذریعے. اور پھر 20 لاکھ علیحدہ ہم نے اپنی جانب سے اپنے کارپوریٹرز کے ذریعے کئی لوگوں کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کی تقسیم کی. اور یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میری غیر موجودگی کے باوجود بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے متاثرہ لوگوں کو پریشان ہونے سے میرے کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور کارکنوں نے کافی مدد کی. ہمارے پاس پوری فہرست ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی. اور پھر کھانا بھی خرچ ہوا، قریب پھر سے 95 لاکھ روپیہ ہم نے صرف کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی. تو بہرحال کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے. اور سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کے بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے اور 2000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے. اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کی فری تعلیم ہمارے سکولز میں چندرائن گٹے کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کے حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے. اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا کسی کے پیرنٹس کا، تو ان بچوں کو بھی ہم فری تعلیم ہمارے نشیمن نگر کے سکول میں دیں گے. اور امبر پیٹ میں بھی ہمارا سکول ہے، اگر وہاں پر بھی
اگر کسی کے پیرنٹس کووڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے امبرپیٹ کے اسکول میں فری تعلیم کا انتظام کریں گے. اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں. 4,000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے. اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے ان کو بھی ہم 5,000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے ہماری طرف سے. تو یہ اعلان ہم نے پہلے کیا تھا. تو ان اعلان کے لیے ہم آن لائن درخواستیں منگائیں گے سارے لوگوں سے. وہ ہمارا جو ایک ویب سائٹ رہے گا جو سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے ہے تو وہاں پہ ہم اوپن کریں گے. تو جتنے ٹیچرز ہیں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن کمپلسری یہ ہے کہ اپلیکنٹ اپنے پیرنٹس کا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ اور چندرائن گٹے میں ریسائڈ کرتے ہیں رہتے ہیں اس کا ایک ایویڈنس اور ثبوت بھی آن لائن سبمیشن کرنا پڑے گا. اگر یہ ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی ایک ڈاکیومنٹ نہیں رہے گا تو وہ لوگ ایلیجیبل نہیں رہیں گے ہماری اسکالرشپ کے لیے یا ہماری مدد کے لیے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک 8 دن میں کریں گے. تو اس کام کا اعلان بھی ہو جائے گا تو اس سے بھی آئے گا. اور بھی اگر کوئی مسائل کوئی ضرورت مند لوگ ہم سے رجوع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میرے کارپوریٹرز، میرے سرگرم کارکنان اور دوسروں نے غیر معمولی کام کیا ہے جس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے آپ لوگ.